معزز سامعین کرام، اب چلتے چلتے میں ایک دو باتیں شبہ کی عرض کر کے چلے جاتا ہوں. شبہ بھائی مختلف ذہن ہے دنیا کے، ہر ایک اپنے اپنے ذہن سے چل رہا ہے، لیکن اللہ یہ ادب والی جماعت کو سلامت رکھے. ادب و احترام کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. اللہ کی بھی عظمت ہے، رسول کی بھی ہے، انبیاء کی بھی ہے، ملائکہ بھی، ہر مخرب کی ادب محبت سلامت ہے. بلکہ یہ تو ایک گناہگار سے بھی، سیاہکار سے بھی محبت کرتے، خطا کار سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ ادب والی جماعت ہے. یہ نہیں دیکھتے گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا وفادار ہے. بس ان سے بھی محبت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس پاکیزہ عمل کو جاری رکھے. ادب و احترام، پوری دنیا کے انسان احترام ادب اس کو اخلاق میں شامل کرتے ہیں. بزرگوں کا ادب ہاتھ سے جانے نہ دے. اسی میں ہماری کامیابی. اولیاء اللہ نیک بندوں کی بے ادبی سے اللہ والے کہتے ہیں بری موت ہو جاتی ہے. شیطان بھٹکانے آتا، اللہ کی نظر کرم نہیں رہتی. جو اللہ والوں کے شانوں میں بے ادبیاں کرتے ہیں تو بری موت مر جاتا. اللہ مدد نہیں کرتا، شیطان بھٹکا لیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لیے مدد نہیں کرتا، اللہ کے دوستوں سے بھی اللہ کی محبت ہے اور دوستوں سے دشمنی کرنے والوں سے دلال بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث قدسی اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد عازمتہ بالحرب. جو میرے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی کرے گا میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے موت کے وقت، کفریہ کلمات زبان سے ادا کروانے میں، وہ سکرات کی تکلیف، پھر وہ گناہ یاد کر کے مصیبت، بے خود رہتا ہے. ایسے وقت میں شیطان الگ بھٹکاتا ہے. پیاس اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ اگر یہ سارے دنیا کا بادشاہ ہے، ایک گھونٹ پانی کے لیے پوری دنیا دینے تیار ہوگا. ایسے وقت میں شیطان پانی کا گھڑا بتا کے کہے گا میں جیسا کہہ رہا ہوں کہے، میں پانی پلاؤں گا. تو یہ پیاس کی شدت میں اللہ کی نظر کرم نہیں ہوتی. شیطان کفریہ کلمات بولنے لگاتا ہے. یہ کفریہ کلمات پانی کی خاطر بولتا ہے، لیکن یہ بولتے رہتا ہے. ادھر ملک الموت علیہ السلام روح لے کے چلے جاتے، ایک قطرہ بھی نہیں دیتا، ہنستے ہوئے چلے جاتا ہے. اس طرح اب تک کیسے بھی گزارا ہوگا، مرتے وقت کفر پہ خاتمہ ہو جاتا ہے. خصوصاً اللہ کے دوستوں کے معاملے میں چوکنا رہنا. عبادت ریاضت اس میں جانتے بوجھتے نہیں، حقیر جان کر نہیں. اگر اعمال چھوڑو حقیر جان کر، اللہ کے احکامات کو نماز روزے حقیر جان کر چھوڑو، عمدن چھوڑو تو کفر کا قرار دیا علماء نے. ہاں سستی کاہلی کبھی ہو جاتی، غفلت کبھی ہو جاتی، لیکن دل نادم رہتا ہے مجھ سے عبادتیں چھوٹ گئی، اللہ تیرا فرض. یہ نادم رہتے تو ایسی ندامت کے ساتھ اس کی عظمتوں کو برقرار رہتے ہوئے ندامت کے ساتھ کچھ عبادت چھوٹ گئی ہے، ایسے خطائیں ہو گئے ہیں تو اللہ وہ معاف کر دے گا. لیکن برا خاتمہ ہو تو نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے اعمال میں کبھی غفلت ہوتی ہے تو آدمی بچ سکتا ہے. بولنے کا مطلب اللہ والوں کے بارے میں بھی اگر احتیاط نہیں ہوئے خطرہ ہے اس کا. سیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد سنا دیتا ہوں. سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کیسٹ میں کئی بار سنا. حضرت کے عرس کے ٹائم پہ اور 29 رمضان کو حضرت کا کیسٹ سناتے. حضرت کی زندگی مبارک میں تو تھا نہیں بھائی، کیسٹ سنا صبح. حضرت کئی باتیں فرمائے نصیحت کے، اس میں بتائے ایمان پہ خاتمہ کے کچھ وجوہات بتائے، برے خاتمے کے اس میں کیا بات چیزیں ہیں. عصر کی 4 رکعت نماز سنت ادا کرنے سے ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا ہے بولے. اور بولے عاجزی انکساری کرنے سے بھی ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے بولے. اور بولے اولیاء اللہ کی محبت ادب کرنے سے ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے بولے. اور برے خاتمے کے بارے میں بولے غرور تکبر کرنے سے بری موت ہوتی ہے بولے. اور بولے اولیاء اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے سے بری موت ہوتی ہے. تو میں اس کا راز کیا سمجھاؤں حدیث کو، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے تو اعلان جنگ کرتا ہوں. اور دوسری طرف حدیث ہے شیطان سکرات کے وقت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. اس وقت صرف اللہ کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہی شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے. اللہ مدد چھوڑ دے تو شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوستوں سے عداوت کرے تو اعلان جنگ کر رہا ہے. اللہ سخت ناراض ہے تو دشمنی کی پاداش میں اللہ کی نظر کرم نہیں ہوتی. اب تک کچھ بھی تھا ہوں گا، مرتے وقت شیطان بھٹکا لیتا ہے، مرتے مرتے کلمہ کفر بول کے بری موت مر جاتا ہے.
اب یہ زندگی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ موت آتے ہی ایک خواب نظر آتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آدمی پوری زندگی کو بھول جاتا ہے، وہ زندگی روح نکلتے ہی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک پانی کے بڑبڑے کی طرح ختم ہو جانے والی ہے۔ بری موت ہو تو مصیبت ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ والوں سے محبت کرو تو اللہ تعالیٰ دوستوں کو بھی چاہتا ہے، دوستوں کے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہے۔ تو ان کی محبت کی برکت سے شیطان ایمان لوٹنے آتا ہے، خدا کا دوست ایمان بچانے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ میرے کسی دوست کا دشمن نہیں ہے، میرے سارے دوستوں کا چاہنے والا ہے۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے ایمان پہ خاتمہ۔ اس لیے سیدی محدث دکن رضی اللہ عنہ جو فرمائے وہ بات کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے اللہ کے مقرب بندوں کے ذکر کرنے کا منشا بھی ہے تاکہ ان کی ادب عظمت بڑھتے رہے، ایمان قوی ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا، ادب میں اضافہ ہوگا۔ یہی ادب ہم کو ایمان پہ خاتمے کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں کے حالات بھی دیکھتے رہے، ان کی سیرت سننے سے ہم کو بھی ان کی شان غلامی مل جاتی ہے۔ ہم ان کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی غلامی کیا ہے؟ قرآن کی سیرت، قرآن کا عمل، مصطفیٰ کے احکام کا عمل، وہ مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ان کے سیرت کو پڑھے تو ان کے غلام ہم بن کے زندگی گزارنے والے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے محدث دکن رضی اللہ عنہ جو بولے ایک بات بول دیتا ہوں تاکہ اولیاء اللہ کے ذکر کی اہمیت بھی معلوم ہو۔ ان کی عظمت کیوں بیان کرنا ہے؟ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جتنی عظمت بتاؤ، دل میں محبت عظمت اضافہ ہوتی ہے، اس سے ہماری تعظیم تکریم بڑھ جاتی ہے۔ یہی تعظیم تکریم ایمان پہ خاتمے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ادھر ادھر بے ادبیاں سنتے رہو اور اس کے پیچھے چل جاؤ بے ادبیوں کے، وہی بے ادبی برے خاتمے کی طرف لی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے تعلق سے بے ادبی کے باتوں سے سننے سے بچتے رہو، بے ادبی کی طرف ذہن سوچنے سے بچتے رہو۔ اللہ والوں کے تعلق سے صرف عظمت کا پہلو لے کے چلو، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کے دوستوں کو جب اللہ بڑا مقام دیتا ہے تو ہمارے ادب کو چھوڑنے سے ان کی عظمت نہیں گھٹ جاتی، بلکہ بے ادبی کرو تو ہر بے ادبی کے بدلے ان کا ایک ایک درجہ بڑھتے جاتا ہے، وہ تو بلند ہوتے جاتے ہیں، ہم گڑھے میں جانے کی تیاری میں رہتے ہیں۔ تو نقصان ہمارا ہے، ان کا کچھ نہیں۔ ادب کرو تو وہ تو بڑے ہیں، ہمارے ادب کرنے سے بڑے نہیں ہوتے۔ ادب کر کے رب کی دربار میں ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم سعادت مند ہو جاتے ہیں۔ تو محدث سامنے کرام میں کر رہا ہوں، میں حضرت کی دو باتیں بتا دیتا ہوں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ سارے اولیاء اللہ خود بھی رب کی دربار میں پرواز کرتے تھے، امت کو لے کے بھی چلتے تھے۔ آج بھی ان کی تعلیمات ہے، آج وہی بزرگان دین اسی کو لے کے چل رہے۔ اللہ ان کے فیضان کو جاری رکھے، ان بزرگوں کے۔ حضرت فرماتے آج کا ایسا دور آ گیا، لوگ اللہ والوں کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ میں خود سنوں کہ حضرت اپنی سنے سو آقا سنا رہے، میں خود سنوں ایک صاحب بول رہے ہیں یوسف بابا شریف بابا کی بارگاہ میں جانا تو برا ہے، ان کی سڑک پہ بھی گزرنا برا ہے۔ بول کے کیا بولے؟ نہیں معلوم وہ صاحب کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ بولے ایک ولی کی زبان سے نکل رہا ہے، ولی کی شان میں بے ادبی سن کے کہ نہیں معلوم اس کی موت کیسی ہوگی۔ ولی کی زبان سے نکلتی ہے بات، معمولی نہیں رہتی، وہ جو نکلتی وہی ہو کے رہتا ہے۔ حضرت سیدی عبد القدیر صدیق حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے زمانے کے بڑے بزرگ ہیں، عثمانی یونیورسٹی پروفیسر بھی تھے، طریقت کے لائن کے بڑے تاجدار بھی تھے۔ سیدی محدث دکن کے زمانے کے ہیں، ان کے طریقت و شریعت میں برابر کے لائن کے ہیں۔ سیدی عبد القدیر صدیق حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو تو ہم زندگی بابرکات میں نہیں، ان کی زندگی بابرکات میں نہیں دیکھے، آپ درس دیتے تھے بلکہ سنے ان کے مریدوں سے، بڑے درجے کے مرید درس دیتے تھے۔ تو اب میں برا بولنے کی نیت سے نہیں، سمجھانے کی سہولت کے لیے کرو۔ یہ جماعت اسلامی کے جو بانی ہے وہ بھی درس میں بیٹھتے تھے، ان کا گھر دودھ بولی میں تھا، بلکہ سنا مجھے نہیں معلوم، ان کے مریدوں سے بڑے بزرگوں سے سنا سو بات بولوں۔ انہوں کیا کر دیں، دودھ بولی میں گھر تھا اور انہوں بہادر پورے میں حضرت کا درس ہوتا تھا، تو یہ بھی آیا کرتے تھے درس میں، لیکن کیا کرتے تھے درس کے دوران بڑے بڑے بزرگوں پہ اعتراض کر دیتے تھے، کبھی مجتہدین کرام پہ اعتراض،
کبھی اہل بیت کرام پہ، کبھی صحابہ اعظام اعتراض تنقید کرتے تھے. تو میں بتا رہا ہوں ولی کی زبان کی تاثیر. انہوں نے بولا، ان کے ایک مرید نے، خدیر پیا نے کہا میاں تمہارے سے ڈر ہو رہا. محفل میں بیٹھتے تھے ایک شاگرد کی طرح ایسے تھی، مگر ایسے اعتراضات بے دوان انداز کی. تو بولے میاں مجھے ڈر ہے تو آگے چل کے کوئی ایسا فرقہ بنائے گا جو بزرگوں کے ادب سے خالی ہو. تو دیکھو ولی کی زبان کی کیا تاثیر ہے. وہی ہوا، انہوں نے ایک جماعت بنائی. ان لوگوں کو دیکھو، جب دیکھو بزرگوں کی بے ادبیاں کرتے رہتے. بولے سمجھ گیا بات کو. میں ولی کی زبان کی تاثیر بنانے بول رہا ہوں. میرا مقصد صرف ہدایت سمجھانے کے لیے. ایک بزرگ کی زبان سے نکلا، تمہاری بے ادبی کی وجہ سے ڈر ہے کہ کوئی ایک فرقہ ہی بنا لو بے ادبی کی، بزرگوں کی بے ادبی پر. خیر آگے اور بزرگوں نے جو کچھ کہا وہ باتیں سب بولنا نہیں ہے، صرف ولی کی زبان کی تاثیر بتانے بولا ہوں. میرا مقصد کسی کچھ بولنا نہیں ہے. تاثیر دکھلا، بنائے جماعت. اہل سنت کے کئی معاملات کے خلاف جماعت بنائے. وہی بول رہے ہیں حضرت کی زبان سے نکلا، نہیں معلوم کیسے خاتمہ ہوگا. تو ولی کی زبان ہے، جیسے بولے ویسے چلاتا. اس کے برخلاف حضرت فرماتے اللہ والوں سے ادب کرو، محبت کا معاملہ کرو، ولیوں کے پاس آتے جاتے رہو، ایمان پہ خاتمہ نصیب ہوتا. بول کے کیا ایک واقعہ سنا تو بس کر دیتا ہوں میں بات کو. حضرت فرماتے ہیں، حضرت سیدی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے قرآن کے مفسر ہیں، آپ کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے سیدی پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ. ان کے پاس مرید بننے گئے تو حضرت کیا کرے، سینے پہ نظر ڈالے، کانوں میں سے دھواں جانے لگا. وہ ایک خاص علم سیکھے تھے، وہ خاص علم چلے جا رہا تھا. حضرت کیا کرے بولے تو پیر نجم الدین وہ علم نکال کے حضرت اپنے سینے میں کا علم ڈالنا چاہتے تھے. حضرت بولے یہ کیا جا رہا؟ حضرت پھر پر آواز کہہ کے بولے تمہارے سینے میں جو پہلے سے علم ہے وہ نکال رہا ہوں، میرے سینے میں کا علم ڈالوں. وہ منطق فلسفہ وغیرہ کا علم تھا سمجھو. وہ ولی منطق کا علم پسند نہیں کرتے تھے. اور اولیاء اللہ دو قسم کے، بس پسند کرتے بعد نہیں. وہ کئی کو تو اس میں ٹائم کئی کو خراب کرتے، دل روشن کر کے. منطق سے کیا ہوتا ہے، وہ پڑھے تو علم ایسا ہے آدمی غلط اور صحیح کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. منطق کا علم ایسا ہے. لیکن یہ بزرگان دین بات بولتے ہیں کیا اس کو 15 20 سال محنت کر کے پڑھنے کے بجائے اتنے سال ذکر کر کے دل کو روشن کرے. تو جو اتنے علم سے صحیح غلط کو پہچان رہے، دل روشن ہو تو نظر ڈال کے پہچان سکتے غلط ہو صحیح. اس لیے بعض اولیاء اللہ کیا کرتے معلوم، یہ پسند نہیں کرتے بھائی اس میں لگانے کے بجائے اس میں لا، برا ہے بلکہ نہیں، اس کے لیے وہ نکال رہے تھے. بولے حضرت میں 15 20 سال محنت کر کے پڑھا تو تھوڑی دیر میں نکال دے رہے. بولے تو میرا مزاج ہے وہ نکالے تک میرا علم نہیں ڈالتا. بولے اب بعض اولیاء اللہ پسند کرے اس کو، کیونکہ ہر کوئی کہاں دل کو روشن کرتا، کم سے کم پڑھ کے تو صحیح غلط کو پہچاننے کی صلاحیت ہو. بعض علماء اولیاء جائز قرار دی، بعض اولیاء یہ ان اولیاء میں تھے نہیں پسند کرتے تھے. 15 20 سال سے محنت کر کے سکھوں حضرت ایسی نکال دیتے. کیا بولے تو بولے نہیں رہنا ہے تو پھر جاؤ خدا حافظ، ہمارا علم نہیں ملتا. بول دیے اب حضرت بولے محبت کر کے بڑی کئی محنت کر کے پڑھوں، بلکہ ویسے ہی چلے گئے حضرت. اب جب ان کے انتقال کا وقت آیا، وہ ملعون حاضر ہو گیا، شیطان حاضر ہو گیا. حاضر ہوتے ہی اب انہیں بھٹکانے کا کام کرتا. بولا اللہ کو ایک ماننے، اتنے بڑے علموں کے، اتنے بڑے عالموں کے ایک ماننے، کیا ہے کیسا مانتے جی؟ بس یوں مان لیے تو ہوگا، کیا دلیل ہے؟ حضرت کو پہلے ہی معلوم تھا انہیں بھٹکاتا، اور خصوصاً سکرات کے وقت ایڑی جوٹی کا زور لگا. آپ کیا کرے، ارے دلیل مانگ رہا، سنیے پہلی دلیل ہے، دوسری 360 دلیلیں دے دی اس کو. اب بولے خاموش بیٹھ جاتا. وہ ملعون فرشتوں کو درس دیا تو تھا، ایسی خاموش بیٹھتا ہوں. محدث دکن رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو نکلے کلمات آپ فرما رہے ہیں، ایک بات ایسی بولا شیطان، پورے 360 دلیل ختم ہو گئے اس کے سامنے. خطرناک بات بولا. یہ وہ ٹائم تھا کہ ان کو اللہ کی اکتائی میں شبہ پیدا ہو جاتا، شک پیدا ہو جاتا. ایسے نازک وقت میں
سیدی پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ وضو بناتے بیٹھے تھے، ان کے نظروں کے سامنے یہ منظر کھل گیا کہ ملک الموت علیہ السلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی روح لینے آئے ہیں، اور شیطان ان سے دلائل پوچھ رہا اللہ کے ایک ہونے کی۔ یہ 360 دلیل دے دیے ہیں، ایک بات ایسی بولا ہے کہ پورے دلائل ختم ہو گئے۔ اب یہ شک کا ٹائم آ گیا ہے، کہیں اللہ کے بارے میں ایک ہونے میں شک کریں، اسی حالت میں موت ہو تو کفر پہ ہوگی، اس لیے اب ٹائم زیادہ دلائل دینے کا نہیں تھا، آپ نے یہیں سے آواز دی۔ کیا حضرت فرمائے، سو بات بولتا ہوں، سیدی محدث دکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیر نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ حضرت کے ارشاد کے مطابق میرا مرید نہیں بنا تو نہیں بنا، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ میرے پاس آیا تو تھا، یہ کہتے ہوئے فرمائے اے فخر الدین رازی، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے مجھے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بے دلیل اللہ کو ایکتا مانتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، آپ نے کہا ملعون، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بے دلیل ہی میں اللہ کو ایکتا مانتا ہوں۔ یہ کہے کلمہ شہادت زبان پہ جاری تھا، ملک الموت علیہ السلام روح لے کے چلے گئے۔ حضرت فرما رہے دیکھو ولیوں سے محبت کرنے آتے جاتے رہنے کا فائدہ، شیطان ایمان لوٹنے آتا ہے، خدا کا دوست ایمان بچانے آتا ہے۔ اس طرح ہم اللہ والوں کی باتیں سنتے رہے، ان کی عظمتوں کو سمجھتے رہے۔ اہل بیت کرام خصوصاً ان کا بہت بڑا احسان ہے، یہ لوگ کٹ کے ہم کو بچائیں، ایک لٹ کے ہم کو سنبھالے۔ صحابہ کرام کا بھی وہی حال ہے، بدر، احد، خندق، خیبر میں حبیب پاک کے ساتھ قربانیاں دیے، مال لٹائے، جان لٹائے۔ وہ تو پہلے اسلام کے اولین بڑھ رہا تھا وہاں، اور ساتھ دیے تو آگے بڑھا، وہی نہیں کرے بلکہ اس کے ساتھ کیا کرے، پیارے نبی کی ایک ایک ادا کو اور ایک ایک ان کی سیرت کو، ایک ایک بات کو جمع کر کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، وہ دین بچائے بھی، دین پہنچانے بھی کام کرے۔ ان حسرہ اہل بیت کرام اور صحابہ اعظام کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ان کو ڈائریکٹ ہم تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ معزز سامعین کرام، ان کی عظمتوں اداؤں کو لے، ان کے طریقوں کو لے کے چلو، انشاءاللہ تعالی آنے والی زندگی کی ساری بہاریں ہمارے، دنیا امتحان کی جگہ، یہاں ذرا سنبھل کے رہنا، ذرا بھی لغزش ہوئی، آخرت تباہ ہوئی تو بعد میں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ میں صرف ایک جذبے کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے آپ کو سنبھال کر چلو، خصوصاً اللہ کے دوستوں کے بارے میں کچھ نہیں تو زبان روکو بس ہے، وہاں پر زبان ہلانا، قلم چلانا، ذہن کو جنبش دینا، ان کے خلاف میں اپنے آپ کو تباہی کی طرف جانا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھال کر چلو، ان اہل بیت کرام کی عظمت و محبت ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بے ادبی کرنے والے خوارج بے ادبی کر چکے، لیکن بری موت ان کی ہوتی ہے، ہوتے رہے گی، لیکن ہم ادب والے لوگ ہیں، ادب سلامت رکھیں، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ رسول کی نگاہ کرم ہے، اللہ ہم کو سعادت مندی پہ قائم رکھے، محبت وفاداری کے ساتھ ہم کو موت دے، ان اہل بیت کرام کی شفاعت ہم کو نصیب فرما، تیرے حبیب کے نواسوں کے پاک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔